جو نہ نکلے، تہہ دل سے جو نہ نکلے، وہ دعا نہیں ہے، تہہ دل سے جو نہ نکلے، وہ دعا نہیں ہے، جو نہ آسمان ہلا دے، جو نہ آسمان ہلا دے، وہ صدا نہیں ہے، جو نہ آسمان ہلا دے۔ جب دل دعا دے گا تب وہ سمجھ لو بھائی، تو کوئی ولی آئے دعا کر دے، ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں کام کر جائے، لیکن ماں باپ اگر دعا دے دے تو وہ دعا اثر رکھتی ہے۔ تو خدمت کر کے ماں باپ سے دعا لینی چاہیے۔ میں نے ترمذی شریف کی حدیث پیش کی تھی کہ آقا نے فرمایا جب لوگ ماں باپ کی ناقدری کریں، اوروں کو ترجیح دیں، حل بہل بلا، تو آسمانی بلاؤں کا، مصیبتوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو پریشانیاں بے شمار ہیں۔ میں نے قرآن عظیم کی مکمل ایک سورہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان ہے۔ ہم جن کو دیکھتے ہیں کہ بہت فائدے میں ہے، بڑا وقار ہے، بڑا مال ہے، ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، حکومت ہے تو دولت ہے، فیکٹریاں ہیں، اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان ہے۔ یہ بات ایسے سمجھ میں آ جائے گی سارے انسان خسارے میں ہیں، ہماری آپ کی نظر جاتی ہے کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ فائدے میں ہے۔ ایمان والا قیمتی، کون قیمتی بھائی؟ ایمان والا قیمتی، ایسا قیمتی ہے، ایسا قیمتی ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوئے زمین پر باقی رہے گا۔ یہ زمین اور آسمان، چاند و سورج، یہ ساری چیزیں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ جب ایک بھی اللہ کا نام لیوا روئے زمین پر نہ رہے گا تو اللہ پاک حکم فرمائیں گے اے اسرافیل تم سور پھونک دو، اب ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی ہے قیمت ایمان والوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ سورج بے نور ہو کے، اندھا ہو کے زمین پہ گر جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ جب ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا تب ایسا ہوگا۔ جب تک ایک بھی اللہ کا صحیح نام لیوا روئے زمین پر رہے گا تب تک یہ نظام باقی رہے گا۔ یہ ہماری تمہاری قیمت نہیں معلوم، ارے بولو یہ قیمت ہے ہماری آپ کی، لیکن سمجھے نہیں اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، وہ تو ہمارا آپ کا تعلق اس سے کمزور ہوا اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ میں مثال پہ کہا کرتا ہوں، ایک صاحب کے ہاں مہمانی میں گئے، جب ان کے گھر پہنچے اور انہوں نے دیکھی کارتوس، بولی دیکھی وہی کارتوس والی، تو پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو مکان مالک نے کہا یہ کارتوس ہے، اس میں طاقت بہت زیادہ ہے۔ کہا کتنی طاقت ہے؟ کہا اس کارتوس سے مار دیا جائے تو جانور گر جائے، بھینسا گر جائے، بلا گر جائے، ڈھمکا گر جائے، اونٹ گر جائے، شیر گر جائے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ ہمیں کھلاؤ یا نہ کھلاؤ لیکن ہمیں یہ کارتوس دے دو۔ آپ یہ تھوڑی آواز بڑھا کر رکھو ذرا، کہیں یہ بھی چل رہا ہے نا سامنے والا، تھوڑی آواز بڑھا دو، بھی جب ناخوان لوگ آگے تو گھٹا دینا۔ وہ قریب سے پڑھتے میں دور سے پڑھتا ہوں، فرق دیا تو کہا مجھے یہ کارتوس آپ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو جن صاحب کے ہاں مہمانی گئے تھے انہوں نے وہ کارتوس دے دی اور وہ جلدی صبح بھاگا، بڑی صبح بھاگا، کچھ اندھیرے ہی میں وہاں سے نکل پڑا اور پہنچا اپنے گاؤں۔ جب کنارے پہنچا تو کتوں نے دوڑایا، کتے ڈرتے اٹھتے تو ہے نہیں، وہ تو گھومتے ہیں برابر۔ اور خاص یہ ہے کہ کتے کے اندر بہت ساری صفات ولیوں کی ہوتی ہے۔
کتے کے اندر بہت ساری صفات ولیوں کی ہوتی ہیں، ایک ہی صفت اس کے اندر خراب ہے جس کی وجہ سے کوئی قیمت اس کی نہیں ہے۔ اس کے اندر بہتری صفت بات فرماتے ہیں، 6 بات فرماتے ہیں، 7 صفتیں کتے کے اندر ایسی ہیں جو ولیوں والی پائی جاتی ہیں، ایک صفت ایسی بیکار ہے جس کی وجہ سے کوئی قیمت نہیں ہے۔ کوئی دوسرا جانور دروازے پہ کھڑا ہو کوئی نہیں مانے گا، لیکن کتے کے لیے کوئی در نہیں ہوتا، ہر در سے بھگایا جاتا ہے۔ وہ کمی کون سی ہے بھیا؟ کتا اپنی برادری کا بڑا سخت دشمن ہوتا ہے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے شہروں میں خاص طور پر بڑا جمگھٹا لگتا ہے، 2-4 یہاں کھڑے، 2-4 دوسرے محلے میں، 2-4 اور آگے کھڑے ہیں، اگر اس میں سے کوئی بھی ایک ادھر سے گزر گیا تو اس کی پیٹھ برابر نہیں بچے گی، کاٹ کوٹ کے نوچ ناچ کے حملہ کر کے اس کو برابر کر دیں گے۔ ہے برادری کا، ان کو عداوت ہے برادری سے، دوسرا جانور آ جائے کوئی بات نہیں، کوئی انسان گزرے کوئی بات نہیں، کوئی دنیا کا انسان آ جائے، دنیا کی کوئی مخلوق آ جائے، ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو عداوت ہے تو اپنے برادری سے۔ کس سے بھیا؟ اپنا حال بتا دو ذرا، اپنا کچھ حال بتا دو، حضرت بنے نہ بیٹھو۔ کوئی آدمی میدان میں آ جائے، کوئی آدمی سیاست میں آ جائے، کوئی آدمی اپنا ہو کوئی مقام لینا چاہے تو لوگ اس سے عداوت کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرا ہے دوسری برادری کا کوئی مطلب نہیں، سر پہ چڑھا لیں گے، آپس میں توڑ، آپس میں نااتفاقی، آپس کا یہ خلفشان اتنا نقصان دیتا ہے کہ کوئی قیمت ہماری تمہاری۔ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، ایسا باگر ہو طیبہ میں تیرا گزر، ایسا باگر ہو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، ایسا باگر ہو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جانے کیوں وہ چمن آج ویران ہے، جس کو سینچا تھا دے کر، باغ و باغ جس چمن کے ہو خیر البشر، جس کے مالی ہو صدیق و حضرت عمر، مثل تن کو کے ہے آج یہ منتشر، مثل تن کو کے ہے آج یہ منتشر، بحر میں کتنی شدت کا طوفان ہے، مثل تن کو کے ہے۔ بھائی آپس کی خلفشاری، آپس کا بگاڑ، آپس کا توڑ، آپس کا انتشار ختم ہونا چاہیے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ ستارے بہت ہیں، انگنت ہیں، لیکن ان کی روشنی آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گی۔ چاند تنہا ہے چمکتا ہے، اس سے رات ملتی ہے، سورج اکیلے روشنی دیتا ہے، اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ ارے بولو، ایک ہے کمی ہے کتے